مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل حقیقت اسلام کو سبسکرائب کریں۔ یہ سرنامہ کلام کے طور پہ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ البقرہ کی 2 آیات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، اور بڑی عجیب بات ہے کہ یہ جو 2 آیات طیبات میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہیں، یہ اصل میں مکالمہ ہے۔ مکالمہ ہے روز ازل میں، جب رب کائنات نے ابھی حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا نہیں تھا، تو رب نے ملائکہ کو اکٹھا کر کے ان ملائکہ کے سامنے اپنے ارادے کا اظہار فرمایا، اور ملائکہ نے جب اللہ رب العالمین کے ارادے کو سنا تو ملائکہ نے اپنی طرف سے کچھ اظہار خیال کیا۔ اب جو کچھ رب نے بیان فرمایا اور جو جواب ملائکہ نے دیا، اللہ نے اس مکالمے کو، یہ جو انبیاء کے سلسلے کی کڑی ہے نا، اس کا جو آخری دانہ ہے، جو 1.25 لاکھ نبیوں کا امام ہے، آپ کا اور میرا آقا ہے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کلام نازل کیا، اس کلام مجید میں رب نے اس مکالمے کو بیان کیا جس مکالمے کا تعلق روز ازل سے ہے۔ حیران کن بات تو یہ ہے کہ مکالمہ ہے روز ازل کا، جب ابھی آدم بھی نہیں بنے تھے، اور اظہار ہو رہا ہے آخری نبی پر اترنے والی کتاب قرآن مجید میں۔ اے الہ العالمین، اس کا راز کیا ہے؟ فرمایا اس مکالمے کو اس لیے بیان کیا تاکہ میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے جب قرآن مجید کا مطالعہ کرے، اور روز ازل کے اندر رب کائنات نے ملائکہ کے سامنے جو اپنے ارادے کا اظہار کیا اور ملائکہ نے جو جواب عرض کیا، اس مکالمے کو سن کر اپنی حقیقت کو نمایاں کر سکیں، اپنی حقیقت کے بارے میں جان سکیں کہ وہ ہیں کیا۔ اب وہ مکالمہ جو اللہ نے بیان فرمایا اس کی طرف میں آتا ہوں کہ اللہ نے ارادے کا اظہار کیا، قال انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ رب العزت نے فرمایا میں رب العالمین انی جاعل بنانے والا ہوں فی الارض زمین میں خلیفہ، اپنا نائب، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ قرآن کے الفاظ ہیں قال انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ حیران کن بات یہ ہے کہ رب نے جس کو اپنا خلیفہ بنانا ہے اس مخلوق کا نام نہیں لیا، بنو آدم کا لفظ نہیں بولا، بشر کا لفظ نہیں بولا، انسان کا لفظ نہیں بولا، حالانکہ رب العزت نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر یہ الفاظ انسان کے لیے استعمال کیے ہیں، لیکن روز ازل میں جب رب کائنات ملائکۃ المقربین کے سامنے اس مخلوق کا تعارف پیش کر رہا ہے تو اس مخلوق کا نام لینے کی بجائے رب نے اس مخلوق کو اپنی بارگاہ سے جو مقام، مرتبہ اور عہدہ عطا فرمانا ہے، رب نے نام نہیں لیا بلکہ عہدے کا نام لیا۔ اب ملائکہ حیران ہے کہ جب سے پیدا ہوئے ہم اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں، نہ کبھی وضو ٹوٹا نہ کبھی غسل ٹوٹا۔ وہ تو ہم انسان ہیں نا، ہماری مجبوری ہے کہ کبھی ہمارا وضو ٹوٹتا ہے، کبھی ہمارا غسل ٹوٹتا ہے، کچھ ٹائم ہمارا کمانے میں لگتا ہے، کچھ کھانا تیار کرنے میں لگتا ہے، کچھ کھانے میں لگتا ہے، کچھ اس کھانے سے فارغ ہونے میں لگتا ہے، اور کبھی وضو ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، کبھی خواہش نفس کے نتیجے میں غسل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے۔ اب ملائکۃ المقربین حیران اس لیے کہ جب سے پیدا ہوئے رب کی عبادت میں مصروف ہے،
کچھ ملائکہ ہزاروں سال قیام میں، کچھ ملائکہ ہزاروں سال رکوع کے اندر گزر گئے، کچھ ملائکہ کے ہزاروں سال سجدے میں گزر گئے۔ حضرات محترم، جب رب نے فرمایا میں زمین میں اب میں رب اپنا نائب بنانے والا ہوں، اب وہ حیران ہوئے کہ اتنی عبادت کرنے کے باوجود یہ عہدہ رب العالمین کا نائب ہونا، کائنات کے اندر کوئی چھوٹا عہدہ نہیں، یہ ہمیں دینے کی بجائے رب کسی اور مخلوق کو دے رہا ہے۔ اس سے یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ انسان ارسل نہیں، ارزل نہیں، اسفل نہیں، کمتر نہیں۔ میرے رب نے انسان کو اپنا نائب بنا کے کائنات میں بھیجا ہے۔ اب یہ ہماری مرضی ہے کہ ہم اپنے اندر سے انسانیت کو ختم کر دیں۔ اگر انسان کے اندر انسانیت قائم ہے تو ہے بڑا عہدہ رب کی نیابت، چاہے مسجد کا امام ہے، چاہے مقتدی ہے، چاہے پیر ہے، چاہے مرید ہے، چاہے امام ہے، چاہے وزیر ہے، چاہے بادشاہ ہے، چاہے فقیر ہے، جو بھی مسلمان ہے اس کی منزل ایک ہی ہے، رب کی نیابت۔ اگر وہ رب کی نیابت کے لیے اپنے معاملات سر انجام دے رہا ہے، اگر رب العالمین کی نیابت کے لیے کوشش کر رہا ہے تو وہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ اب ملائکہ حیران ہوئے، عرض کیا یا الہ العالمین، مجھے کل سے بخار تھا، لیکن جب مجھے پتہ چلا کہ محترم جناب جسٹس ندیم صاحب کی والدہ محترمہ کا انتقال ہوا ہے تو میں بخار کے ابھی بھی بخار ہے، بخار کے باوجود میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تو یہ کبھی جو تھوڑی بہت آپ کی سماعتوں کو خراش دیتی ہے نا میری کھانسی، تو اس کو ذرا نظر انداز کر دینا اور میری گفتگو کی طرف ذرا توجہ فرمانا۔ اب ملائکہ عرض کر رہے ہیں یا الہ العالمین تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا تو یہ بنانے والا ہے جو فساد کرے گا، سرکشی کرے گا، زمین کے اندر تیری نافرمانی کرے گا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم ملائکہ تیری حمد تیری تسبیح بیان کرنے والے ہیں۔ اب ملائکہ نے رب کی بارگاہ میں جو جواب دیا، آدھا جواب نیگیٹیویٹی پر مشتمل ہے، آدھا جواب پازیٹیویٹی پر مشتمل ہے۔ ملائکہ نے جو جواب دیا انسان کی نیگیٹیویٹی کو بیان کیا، عرض کیا تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یا اللہ یہ خون ریزی کرے گا، یہ فساد کرے گا، یہ فتنہ کرے گا، یہ رب العالمین تیری سرکشی کرے گا۔ انسان کی نیگیٹیویٹی کو ملائکہ نے بیان کیا، اپنی پازیٹیویٹی کو بیان کیا۔ کہتے ہیں وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم ہیں تیری پاکی حمد اور تسبیح بیان کرنے والے۔ یا اللہ یہ نہ بنا۔ لیکن جب ملائکہ نے یہ دونوں پہلو بیان کیے تو کیا رب نے ملائکہ کی بات مانی؟ نہیں، رب نے فرمایا بات تمہاری سچی ہے، جھوٹ نہیں بول رہے، جھوٹ گناہ ہے، ملائکہ معصوم ہے، ملائکہ جھوٹ نہیں بولتے، بات ملائکہ کی سچی ہے۔ رب نے یہ جھٹلایا بھی نہیں کہ تم غلط بول رہے ہو، رب نے فرمایا بات تمہاری ٹھیک ہے، لیکن قال انی اعلم ما لا تعلمون، اے ملائکہ یہ ہے سرکش، اے ملائکہ یہ ہے فسادی، اے ملائکہ یہ ہے خون ریزی کرنے والا، یہ سرکشی کرنے والا، بات تمہاری ٹھیک ہے، تم پاکی بیان کرنے والے ہو، حمد بیان کرنے والے ہو، تسبیح و تعلیل بیان کرنے والے ہو، بات یہ بھی تمہاری ٹھیک ہے، لیکن قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو حقیقت میں رب کائنات جانتا ہوں وہ تم نہیں جان سکتے۔ اب وہ حقیقت کیا ہے؟ یا اللہ اگر ملائکہ کی بات درست ہے، انسان فسادی ہے، خون ریز ہے، انسان سرکش ہے، اور ملائکہ رب کی عبادت کرنے والے ہیں، تو پھر تو مصر کیوں رہا، بضد کیوں رہا کہ اس انسان کو میں نے اپنا نائب بنانا ہی بنانا ہے؟ یا اللہ اصل راز کیا ہے؟ اس راز کا ہی آج میرا یہ عنوان ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے، علماء مفسرین نے اس کی بڑی وضاحتیں بیان فرمائی، میں اس تمام وضاحتوں کو لپیٹ کر سمیٹ کر اس کا لبے لباب چند منٹوں میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ علماء نے بیان کیا کہ بات ملائکہ کی
ملائکہ کے ہاتھوں میں آگ، مٹی، پانی، ہوا، چار عناصر ترکیبی جس سے انسان بنا، وہ گوند رہے ہیں، امیزہ تیار کر رہے ہیں۔ اب ملائکہ کی نظر میٹیریل پر ہے، ملائکہ کی نظر میٹیریل پر جس سے انسان بنا۔ آگ، مٹی، پانی، ہوا، آگ کے اپنے تقاضے، مٹی کے اپنے تقاضے، ہوا کے اپنے تقاضے، آگ کے اپنے تقاضے، پانی کے اپنے تقاضے، اور حضرات محترم ملائکہ میٹیریل کی طرف غور کر کے یہ دیکھ رہے ہیں کہ آگ کے تقاضے اپنے ہیں، کسی میں آگ کا عنصر زیادہ، اس کا اثر زیادہ پایا جاتا ہے، کسی انسان میں مٹی کا اثر زیادہ پایا جاتا ہے، کسی انسان میں پانی کا اثر زیادہ پایا جاتا ہے، کسی انسان میں ہوا کا اثر زیادہ پایا جاتا ہے۔ یہ چاروں عناصر ترکیبی کا مجموعہ انسان ہے۔ اور ملائکہ، علماء فرماتے ہیں ملائکہ کی نظر میٹیریل پر ہے۔ ملائکہ نے میٹیریل کو دیکھ کے عرض کیا تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، لیکن رب کی نظر میٹیریل پر نہیں تھی، رب کی نظر اس پر تھی جو رب نے اپنی بارگاہ سے اس بندے کے اندر پھونکنی تھی، وہ کیے کیا ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ملائکہ تمہاری نظر میٹیریل پر ہے، میری نظر روح پر ہے۔ پتہ چلا انسان ایک نہیں، انسان دو، ایک صورت والا انسان ہے، ایک سیرت والا انسان۔ ملائکہ کی نظر صورت والے انسان پہ ہے، رب کائنات کی نظر سیرت والے انسان پہ ہے۔ ملائکہ کی نظر، ہم اپنے گھر سے نکلتے ہیں جناب، ہم اپنے آئینے میں اپنا سراپا دیکھتے ہیں کہ ٹوپی ٹھیک ہے یا نہیں، پگڑی درست ہے یا نہیں، اینک ٹھیک ہے، ٹائی ٹھیک ہے، کوٹ میرا درست ہے یا نہیں، کپڑے میرے ٹھیک ہیں، اپنے آپ کو سنوارتے ہیں، بڑی طائرانہ نگاہ ڈالتے ہیں اپنے سراپے پہ۔ کیوں؟ اس سراپے کو لوگوں نے دیکھنا ہے۔ ارے لوگوں کی نظر جس سراپے پہ پڑتی ہے اس کو سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں، کاش جس سراپے پہ رب کی نظر جاتی ہے ہم اس کو بھی سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا تمہاری نظر میٹیریل پر، میری نظر اس کی روح پر۔ اور حدیث پاک بھی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اعمالکم ولکن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم۔ بے شک رب العالمین نہ تمہاری شکلوں کو دیکھتا ہے، میرا رب العالمین نہ تمہارے عمل کو دیکھتا ہے، بلکہ رب اگر دیکھنے پہ آتا ہے تمہاری نیتوں اور تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ چھوڑ دیں جی، کوئی بات نہیں، اب ٹائم بھی اتنے پیچھے رہ گیا، اب اگر اس میں ہی ہم چلتے رہے تو عوام الناس کے ذہن جو ہے نا وہ بھی وہ تذبذب کا شکار ہوں گے، ڈبل مائنڈڈ۔ تو چلتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں چلتا تو ویسے بھی کوئی حرج نہیں۔ ہمارے سنت والجماعت کی مساجد کے سپیکر عموماً نہیں چلتے، جب موقع بنتا ہے نا ایسے دلچسپ 24 گھنٹے نعتیں ہم پڑھتے رہیں اور پورے محلے کو تنگ کرتے رہیں، اور وہ جو پڑھنے والے ہیں وہ یہ سمجھتے رہیں کہ ہم عبادت کر رہے ہیں، حالانکہ ان کو یہ نہیں پتا کہ قرآن بھی اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور اقدس میں اگر صدیق اکبر نے قرآن بلند آواز سے پڑھا تو یہودی آ گئے شکایت لے کر، آ کے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ آپ کا یار ساری رات اونچی اونچی قرآن پڑھتا ہے، ہمیں سونے نہیں دیتا۔ اب نبی کریم خاموش کہ میں یار کو منع کروں یا ان کو ناراض ہوں، تو رب نے قرآن کی آیت نازل فرمائی لا تجہر بصلاتک ولا تخافت بہا وابتغ بین ذلک سبیلا۔ اپنے یار کو کہہ دو کہ نہ نیچی رکھے نہ اونچی رکھے، تیری تلاوت قرآن سے کسی یہودی کا دل بھی پریشان نہ ہو۔ اسلام انسانیت کے تقاضوں کو سامنے رکھتا ہے، اور ہم دل چاہے تو 24 گھنٹے اپنی مسجد کے سپیکر آن رکھے، پورا محلہ تنگ، کوئی حرج نہیں۔ اور جب کوئی جلسہ، کوئی محفل، کوئی اس طرح کی ضروری بات آ جائے تو ہمارا سپیکر عموماً اس کی بات نہیں کر رہا، آپ کی مسجد کی بات نہیں کر رہا، ہم اہل سنت کے عموماً مساجد کے سپیکر موقع پر جواب دے جاتے ہیں۔ بہرحال تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے ملائکہ کے سامنے فرمایا کہ اے ملائکہ تمہاری نظر میٹیریل پر ہے، میری نظر روح پر ہے۔ تو پتہ چلا بندہ ہے اس کی دو قسمیں، ایک ہے صورت والا انسان،
ایک ہے سیرت والا انسان۔ اسلام کا موضوع سیرت والا انسان ہے۔ رب کائنات ہمیں سیرت والا انسان بنانا چاہتا ہے۔ ہم مسلمان کتنے پکے ہیں، نمازی کتنے پکے ہیں، یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ عبادات بھی اسلام نے اس لیے رکھی تاکہ ہم یہ کر کے سیرت والے اصل انسان بن جائیں۔ جب سیرت والے انسان بنیں گے تو کیا ہوگا؟ فرمایا پھر یہ انسان جب سیرت میں کامل ہوگا تو یہ رب کائنات کا نائب بن جائے گا۔ اب اس مخلوق جو ملائکہ میں سے ایک جن تھا، جنوں میں سے تھا، وہ پوچھتا ہے کہ اللہ کا نائب یہ بنے گا؟ یا اللہ یہ تیرا نائب؟ زمین کے چپے چپے پہ سجدہ تو میں نے کیا، میری تو نے پروموشن کی کہ زمین سے اٹھایا آسمانوں میں لے گیا، ملائکہ کی صف میں شامل کیا، پھر میں نے تیری عبادت کی، تو نے پھر میری پروموشن کر دی، مجھے ملائکہ کی سرداری عطا کر دی۔ یا اللہ اب یہ جو عہدہ ہے نا تیرا نائب ہونا، یہ ملائکہ کی سرداری سے بھی اعلیٰ ہے۔ اور اب مجھے امید تھی، سنتا تو میں تھا کہ رب کائنات زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہے، مجھے امید تھی شاید میں ہوں گا وہ، کیونکہ میں زمین سے آیا ہوں۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ فرشتوں کی سرداری جس کو ملی ہے پھر بھی وہ نیابت خداوندی کے عہدے کا طلبگار ہے، تو پتا چلا کہ جو انسان اصل انسان بن کے زندگی گزارتا ہے رب کی بارگاہ میں، اس کا مقام فرشتوں کے سردار سے بھی زیادہ اعلیٰ ہوتا ہے۔ لیکن ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اعمالکم ولکن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم۔ رب کائنات نہ تمہاری شکلوں کو دیکھتا ہے، نہ صورتوں کو دیکھتا ہے، نہ تمہارے عمل کو دیکھتا ہے، بلکہ ولکن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم، بلکہ جب وہ دیکھنے پہ آتا ہے تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ جتنا اندر صاف ہوگا، من اجلا ہوگا، من پاک ہوگا، ضمیر ستھرا ہوگا، اتنا رب کی بارگاہ میں انسان کا مقام ہوگا۔ اب بڑی عجیب بات ہے، یہی مضمون اللہ نے اور مقام پہ قرآن مجید میں بیان کیا۔ یہاں پہ ادھر تو انسان کا وہ نیابت خداوندی کا مقام، اور ادھر علماء فرماتے ہیں کہ اگر انسان، ملائکہ کو اللہ نے جو جواب دیا نا، اللہ نے فرمایا تم اس لیے حیران ہو کہ تمہارے اندر ہے قوت عقلیہ، وہ ہے اس کے اندر بھی، اور اس کے اندر دو صفات اور ہیں، ایک ہے قوت غضبیہ اور ایک ہے خواہش نفسانیہ۔ تم حیران اس لیے ہو کہ وہ قوت غضبیہ اور خواہش نفسانیہ جو مزید اوصاف اس میں پائے جاتے ہیں، وہ خوبیاں نہیں، وہ عیب ہیں، اور وہ تم میں نہیں۔ تم حیران اس لیے ہو کہ جو اچھی صفت ہے اس میں ہے، وہ ہے قوت عقلیہ، وہ اس میں بھی ہے، وہ ہم میں بھی ہے۔ باقی جو دو صفتیں ہیں، ایک قوت غضبیہ، ایک خواہش نفسانیہ، وہ اچھی نہیں، بری ہیں، وہ بری ہیں، وہ اس میں ہیں، ہم میں نہیں۔ تو جو دو مزید اس میں اوصاف پائے جاتے ہیں، وہ اچھے نہیں، وہ برے ہیں، وہ اچھے نہیں، وہ برے ہیں۔ اور جو اچھی صفت ہے وہ قوت عقلیہ، وہ ہم میں بھی ہے۔ اب یہ بات ذرا سمجھنے والی ہے، یہ لوگ تو انتظامیہ کے آتے جاتے رہیں گے، کبھی ختم کی چیزیں لانے کے لیے اٹھیں گے، کبھی کسی غرض کے لیے اٹھیں گے۔ آپ ذرا میری طرف توجہ کرنا، میں ساری گفتگو کو اگلے چند جملوں میں سمیٹنا چاہتا ہوں، اور سارا عنوان اس میں پرویا ہوا ہے۔ آپ توجہ فرمائیں ذرا میرے اس عنوان کی طرف۔ اب ملائکہ حیران اس لیے ہے، جو بات اچھی ہے، جو وصف اچھا ہے، جو خوبی ٹھیک ہے، وہ ہے قوت عقلیہ، وہ ہم میں بھی ہے، اس میں بھی ہے، اور اس میں جو دیگر دو مزید صفات ہیں وہ اچھی نہیں، وہ بری ہے۔ ایک ہے قوت غضبیہ اور ایک ہے خواہش نفسانیہ۔
یہ مزید اس میں زائد صفتیں ہیں لیکن وہ اچھی نہیں، وہ کیا ہے؟ بری ہیں۔ تو اچھی صفت جو اس میں ہے وہ ہم میں بھی ہے، ادھر سے ہماری عبادت بھی ساتھ شامل ہوگی، تو ہم کیوں نہیں نائب بنے؟ یہ کیوں نائب بنا؟ اس کی وضاحت جو علماء نے بیان کی وہ میں آپ کی خدمت میں پوری وضاحت کو سمیٹ کے چند جملوں میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ علماء نے فرمایا ہے تو قوت غضبیہ بری صفت ہے، تو خواہش نفسانیہ بری صفت، لیکن جب قوت غضبیہ کو، اب ذرا میرے لفظوں کی طرف توجہ کرنا خدا را، جب قوت غضبیہ کو انسان اپنے کنٹرول میں لاتا ہے تو وہ قوت غضبیہ تھی تو بری صفت، انسان کے کنٹرول سے وہ قوت غضبیہ شجاعت میں بدل جاتی ہے، اور شجاعت بری نہیں، شجاعت اچھی صفت ہے۔ اب خواہش نفسانیہ ہے بری صفت، لیکن انسان کے کنٹرول کی وجہ سے خواہش نفسانیہ بری صفت جب اس پہ کنٹرول کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ خواہش نفسانیہ حیا بن جاتی ہے، اور حیا بری صفت نہیں، اچھی صفت ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں ملائکہ اس مقام تک پہنچ نہیں سکے کہ یہ انسان اس میں جو اچھی صفت ہے قوت عقلیہ وہ اس میں بھی ہے، ان میں بھی ہے، اور جو دو بری صفتیں ہیں ان کو اگر انسان کر لے کنٹرول، پتہ چلا بات ہے کنٹرول کی، پتہ چلا اندر کی مضبوط اپوزیشن، یہ خواہشات نفس جو سر اٹھا کے بندے کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتی ہے، اگر بندہ کر لے اس کو کنٹرول تو کیا ہوتا ہے؟ دل بدست آور کہ حج اکبر است، دل کو قابو میں کر لو۔ خواہش نفس یہ سرکش گھوڑا، اس کے اوپر سوار ہو جاؤ، اس کو اپنے اوپر سوار نہ ہونے دو، اس کے اوپر سرکش گھوڑے پر تم سوار ہو جاؤ، اس کو قابو میں کر لو تو کیا ہوگا؟ دل بدست آور کہ حج اکبر است، دل قابو میں کر لو، یہ حج اکبر ہے۔ میں نے کہا حج اکبر تو جناب کعبے کا حج کرنے سے ہوتا ہے، انہوں نے کہا از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است، ہزار کعبوں سے بندہ مومن کا ایک دل اچھا۔ میں نے کہا ایسے نہ کرے جناب، کعبہ کعبہ ہے، دل دل ہے۔ انہوں نے کہا کعبہ تعمیر خلیل اطہر است و دل گزرگاہ جلیل اکبر است۔ کعبہ ابراہیم خلیل اللہ کی تعمیر ہے، بندہ مومن کا دل رب العالمین کے جلووں کی گزرگاہ بن جاتا ہے۔ اے تن رب سچے دا حجرا وچ پا فقیرہ جاتی ہو، یہاں سے پاک ہو جائے۔ قرآن یہی مضمون قرآن نے ایک اور جگہ بیان کیا، فرمایا والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها۔ 11 قسمیں اٹھائیں رب نے، فرمایا والشمس وضحاها، سورج کی قسم، اس کی روشنی کی قسم، والقمر اذا تلاها، چاند کی قسم جو سورج کے پیچھے پیچھے شام کو چلا آتا ہے اس کی قسم، والسماء وما بناها، آسمان کی قسم، اس کی بناوٹ کی قسم، والارض وما طحاها، زمین کی قسم، اس کے فرش ہونے کی قسم، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها، دن کی قسم، اس کے اجالے کی قسم، واللیل اذا یغشا، رات کی قسم، اس کی تاریکی چھا جانے کی قسم، والسماء وما بنا، آسمان اور اس کی بناوٹ کی قسم، والارض وما طحاها، زمین اور اس کے فرش ہونے کی قسم، ونفس وما سواها فالہمها فجورها وتقواها، انسان گناہوں میں غرق تھا، رب کی پہچان نہیں تھی، آخر انسان کو رب کا تارو مل گیا، اس نے پلٹا کھایا، نیکیوں کے رستے پہ آیا۔ میں رب کو اس انسان کے پلٹا کھانے کی قسم، یا اللہ 11 قسمیں اٹھائیں۔ یہ عربی گرامر کا اصول ہے کہ جس جملے میں قسم اٹھائی جائے اس کو جملہ قسمیہ کہتے ہیں، اگلا جس میں جواب دیا جاتا ہے نا، جس کی وجہ سے قسم اٹھائی جاتی ہے اس کو جواب قسم کہا جاتا ہے۔ تو ایک جملہ اگر قسمیہ ہے تو اگلا جملہ جواب قسم ہوتا ہے، لیکن اس سورہ پاک میں 30واں پارہ ہے، اللہ نے جملے پہ جملے، جملے پہ جملے، جملے پہ جملے، ہر جملے میں قسم 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 11 قسمیں اٹھائیں۔ میں آپ کے سامنے کہوں نا، قسم ہے قسم ہے قسم ہے قسم ہے قسم ہے قسم ہے،
6 دفعہ میں نے قسم ہے کہہ دیا، ہر بندے نے کان اٹھا لیے۔ وہ مولانا صاحب کا دماغ تو ٹھیک ہے، کہیں تعطل کا شکار تو نہیں ہو گیا۔ 6 مرتبہ کہا قسم ہے، آگے بات نہیں کر رہا۔ ارے انسان تو پھر بھی کبھی اپنے اس عقل کے اندر ہوتا ہے، کبھی اندر سے باہر ہو جاتا ہے، اس کے کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے، لیکن وہ خالق کائنات ہو کے 11 مرتبہ قسم ہے کہہ رہا ہے۔ 11 قسمیں اٹھائیں یا اللہ جواب قسم۔ فرمایا 2 لفظ، صرف 2 لفظ، صرف 2 لفظ، وہی آپ کی نظر۔ فرمایا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها۔ 11 قسمیں یا اللہ بتانا کیا چاہتا ہے؟ فرمایا قد افلح من زکاها، وہ کامیاب ہو گیا جو انسان یہاں سے پاک ہو گیا۔ یہاں ہے سارا کھیل، یہاں صرف بات سجدوں میں بھی نہیں، سجدے اسی لیے ہیں کہ یہاں سے بندہ پاک ہو، آج اسی لیے ہے کہ ادھر سے معاملہ صاف ہو۔ یہ زکوٰۃ، یہ عمرے، یہ خیرات، یہ نمازیں، یہ تہجد، یہ ذکر اذکار، یہ سارا ساپن ہے یہاں کو پاک کرنے کا۔ مقصد ہے انسان ادھر سے صاف ہو، انسان رب کی نیابت کے مقام پہ جا سکے۔ اور اگر یہ انسان خدا نخواستہ اگر یہ خواہش نفس کے ہتھے چڑھ گیا تو کیا ہوگا؟ رب نے وہ مضمون بھی قرآن میں بیان کیا۔ فرمایا وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا اولئک کالانعام بل ہم۔ جہنم کو بھروں گا انسانوں اور جنوں سے۔ یا اللہ کون سے لوگ ہوں گے وہ؟ فرمایا ان کے دل تو ہوں گے، سمجھ نہیں ہوگی، آنکھیں ہوں گی، بینائی نہیں ہوگی، کان ہوں گے، سماعت نہیں ہوگی۔ یا اللہ وہ کیسے لوگ ہوں گے؟ فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ یہ میں نے تو انسان کو نائب بنایا تھا، لیکن وہ خواہش نفس کے پیچھے لگ گیا۔ خواہش نفس اس مضبوط اپوزیشن خواہش نفس کے تحت آ گیا، اس کا کہنا مان لیا تو کیا ہوا؟ فرمایا وہ پھر اوپر سے دڑام سے نیچے گرا۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، قرآن کے لفظ ہیں۔ فرمایا پھر وہ چوپائے نہیں، چوپایوں سے بھی بدتر ہیں۔ پتہ چلا انسان اندر سے اگر اپنے آپ کو کنٹرول میں کر لے تو فرشتوں سے اعلیٰ، اور اگر خود اس خواہش نفس کا شکار ہو جائے تو جانوروں سے بدتر۔ تو حضرات محترم، یہ ساری میری گفتگو کا عنوان یہ ہے کہ رب نے یہ جو چند دہاڑے ہمیں دیے زندگی گزارنے کے، ہمارے پاس موقع ہے، ہم اپنے آپ کو نیابت خداوندی کے لیے تیار کریں، دل کو صاف کریں، من کو اجلا بنائیں، اپنے اندر کو پاک کریں، خواہش نفس کو کنٹرول میں کریں۔ آگے رمضان المبارک آ رہا ہے، ابھی سے اس کی تیاری کریں، اور اپنے اس دل کی کھیتی میں اپنی ریاضت اور فرض نماز ادا کرنے کے ساتھ اس میں ہل چلا کے کھیتی کو تیار رکھیں، تاکہ جب رمضان کی رحمتوں کی برسات ہو تو اس کے نتیجے میں ایمان کی فصلیں اچھی آئیں۔ تو دعا ہے کہ رب کائنات ان چند لفظوں کا صدقہ مرحومہ کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ اللہ رب العالمین